على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. صدق الله مولانا العظیم. محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق حاصل ہم سب جمعۃ المبارک کی ان برکتوں والی گھڑیوں میں اس جامع مسجد میں حاضر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو ہم تفصیل سے بیان کر رہے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ. جب وہ کوہ طور پر اوپر چڑھ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے جوتے اتار دیجئے، کیونکہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو گئے ہیں. تو یہ تعلیم کا ادب سمجھا دیا. جب تک طالب علم اور جس جگہ علم سیکھا جاتا ہے وہاں کا ادب نہیں اپناتا، اسے کبھی بھی علم اور ہدایت نصیب. تو نبی کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. امت کو بولیے تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر اس چیز کا ادب کرو جس چیز کے ذریعے سے تمہیں علم اور ہدایت نصیب ہوتا ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں معاملہ اس کے الٹ ہے. ماں باپ خود کہتے ہیں استاد اگے تے بڑا چوکنا ہے تے پیو دا احترام نہیں کرتا. یعنی ماں باپ خود بولی سکھاتے ہیں اپنے پیر دا ادب بڑا کرنا ہے تے ماں باپ دا تینوں پتہ کوئی نہیں. باتیں لگا لگا کے بچے کے دل سے ادب ختم کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ استاد کا ادب باقی رہتا ہے نہ ماں باپ کا ادب باقی رہتا ہے، کیونکہ یہ دونوں رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. دونوں رشتے آپس میں جڑے ہوئے. اچھے ماں باپ استاد کی، شیخ کی، مرشد کی تعظیم، تکریم اور ادب کا درس دیتے ہیں، اور جو صحیح استاد ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، وہ ماں باپ کی خدمت اور تعظیم کا حکم دیتا ہے. لہذا یہ دونوں رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جب ہم اپنی نسل میں خود ہی تفریق پیدا کر دیتے ہیں، فرق ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استاد کا بڑا احترام کرنا ہے پیو دا کردا ہی کوئی نہیں، تو ہم خود مقابلہ بازی جب کروانا شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باپ کا پہلے ہی نہیں کرتا، استاد کا بھی کرنا چھوڑ دیتا. باپ کا ادب پہلے ہی نہیں کرتا، استاد کا بھی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے مشاہدات کیے ہیں. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کئی میرے شاگرد، ان کو میں اپنے قریب کرتا ہوں، اپنے ساتھ رکھتا ہوں جی، تو ان کے ماں باپ ان سے کہتے ہیں اوتھے تو بڑی خدمتہ کرنا ہے تے گھر تو ایک بھانڈا نہیں چکتا، تو کسی نے پانی پیان تے راضی نہیں. وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں پانی پلانا شروع کر دیتا ہے، وہ گھر میں کھانا کھلانا شروع کر دیتا ہے، وہ گھر کی صفائی شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا. وہ دوسرا نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ وہ استاد کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہتا. حالانکہ اگر وہ استاد کے قریب رہتا اور استاد واقعی استاد ہے تو وہ ماں باپ کا بھی ادب اور خدمت آہستہ آہستہ سکھا دیتا. میری بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بولیے. تو یہاں ایسے لوگ ہیں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی امام کے خلاف برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. نماز جس امام کے پیچھے پڑھی باہر جا کے اس کے خلاف باتیں کی، اے انجدہ اے انجدہ اے انجدہ. آپ کو ہدایت اور علم کہاں سے نصیب ہوگا؟ ذرا سوچئے نا. جمعہ ہمارے پیچھے پڑھیں گے اور باہر جا کے ہمارے خلاف باتیں کریں گے تو آپ کو علم اور ہدایت کیسے نصیب ہوگا؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، ہمارے فیصلے تو نہیں ہیں.
قرآن بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو قرآن نے تو آپ کو سکھایا ہے کہ جب تک آپ ہر اس رشتے کا ادب اور احترام نہیں کرتے جس سے آپ کو علم اور ہدایت ملنا ہے، آپ کو کبھی بھی علم اور ہدایت نصیب نہیں ہو پاتا. میری بات آپ سمجھے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے امت کو ادب سکھایا. نبی کی براہ راست تربیت اللہ خود فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا معلم بھی ہے، استاد بھی ہے، میری بات مربی بھی ہے، خود براہ راست ان کی تربیت فرماتا ہے. تو فرمایا جوتے اتار دیجئے، آپ ایک ایسی وادی میں داخل ہو گئے ہیں جہاں آپ کو اپنے رب کے ساتھ ہم کلامی اور اس کے تلمس اور اس کی شاگردی کا شرف حاصل ہونے والا ہے. جوتے اتار دیجئے. اور فرمایا میں نے آپ کو چن لیا ہے، اور جو میں آپ کی طرف وحی کروں اس کو توجہ سے سنیں. یہ آیت میں نے پچھلے جمعے اس کو عرض کر دیا تھا. اب آگے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنم. فرمایا باری تعالیٰ یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا، عصا. عصا سمجھتے ہیں نا، اردو کا لفظ ہے. یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے، جس کو میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے جب تھک جاؤں تو ٹیک لگا لوں اس کے ساتھ، اور جب بکریاں چرانے جاؤں تو ان کے لیے اوپر سے پتے جھاڑوں تاکہ میری بکریاں پتے کھا سکیں. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس سے کیا کرتے ہیں، یہ پوچھا، بولیے توجہ فرمائیں، اللہ نے تو اتنا پوچھا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ جو ہے آپ اس سے کیا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جتنا سوال پوچھا گیا اس سے زیادہ جواب کیوں دیا ہے؟ اس سے زیادہ جواب تو بعض صوفیاء نے فرمایا جنہیں عالم روحانیت میں موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جتنا سوال تھا اس سے زیادہ جواب کیوں دیا؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میرا جی چاہتا تھا میں اپنے رب سے زیادہ دیر باتیں کر لوں، جتنی زیادہ اس کے ساتھ گفتگو کر سکوں، کلام کر سکوں، بات کر سکوں، اتنا ہی میرے لیے سعادت ہے. تو میں نے چاہا کہ میں اس سے زیادہ دیر باتیں کروں تاکہ بات سے بات نکلے اور میرے محبوب کا کلام بڑھتا جائے اور اس کی ملاقات اور ہم کلامی کا شرف زیادہ دیر نصیب ہو جائے. واہ 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 واہ. بن عشق مرزا غالب نے کہا تھا بن عشق یہ ادب نہیں آتے. تو جب عشق آ جاتا ہے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، میر درد نے کہا دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتے. غالباً اس طرح کا شعر. اس نے کہا کہ یہ عشق کے بغیر یہ ادب نہیں آتے. عشق کے بغیر یہ ادب، جب عشق پیدا ہو جاتا ہے تو تب یہ آداب خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اس لیے چاہا کہ میرا رب مجھ سے زیادہ دیر کلام کرے، اس لیے میں نے جواب جتنا پوچھا گیا تھا اس سے زیادہ دیا. اور فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میں اس عصا سے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں، اور بھی بہت سارے بولیے کام کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا، توجہ ہے آپ کی، فرمایا اچھا یہ عصا ہے نا، اس کو ذرا نیچے ڈالیں زمین پہ. کیا؟ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنا یہ عصا، یہ ڈنڈا زمین پر ڈالیے. انہوں نے عصا جب نیچے زمین پہ رکھا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا، جیسے ہی عصا زمین پہ رکھا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. بہت بڑا اژدہا بن گیا. یہ کوبرے اس کے آگے کچھ بھی نہیں، بہت بڑا سانپ، اژدہا قرآن نے اس کو کہا. حیتن نہیں کہا، سانپ نہیں کہا، اژدہا کا، بہت بڑا اژدہا بن گیا وہ. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا بڑا اژدہا دیکھا، آخر ایک بشری طبیعت ہے کہ انسان ڈرتا ہے اس چیز سے، روب کھاتا ہے، تو بشری طبیعت کے تحت اس کو دیکھا تو بھاگ پڑے. واللہ مدبرا، جس طرح آئے تھے اسی طرح پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، دوڑی جا رہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، خوف
اور دوڑی جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقبل ولا تخف، اے موسیٰ ڈریے مت، واپس پلٹ آئیے. انک من الآمنین، بے شک آپ امان دیے گئے لوگوں میں سے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی، لوٹ آئیے واپس اور ڈریے مت. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ہاں انبیاء اور رسول ڈرا نہیں کرتے، کہ میری جو بارگاہ ہے وہ امن و سکون کی بارگاہ ہے، اطمینان کی بارگاہ، لوٹ آئیے واپس. اب موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کے واپس آئے، اب یہ قرآن میں یہ مضمون پھیلا ہوا ہے، کسی ایک جگہ یہ سارا مضمون بیان نہیں، میں اس کو ترتیب سے بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیات کو ترتیب سے لا رہا ہوں مضمون کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑیے. کہا باری تعالیٰ یہ تو مجھے کھا جائے گا، اتنا بڑا اژدہا، یہ تو بلا چیز ہے. پھر میں نے اس کو پکڑیے. کہا اس کی دم سے پکڑوں؟ کہا نہیں، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں. خوف ختم کرنا تھا نا، خوف ختم کرنا تھا. فرمایا اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ہاتھ ڈالا وہ دوبارہ عصا بن گیا، دوبارہ سے ڈنڈا بن گیا. فرمایا یہ پہلا معجزہ ہے. یہ پہلا کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو وہ معجزہ دیتا تھا جو اس دور کے اندر موجود چیزوں کو چیلنج کرتا تھا. اس دور میں جو موجود معاملات ہوتے تھے ان کو چیلنج کرتا تھا. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن دیا گیا اور یہ فصاحت و بلاغت اور زبان دانی کا شاہکار ہے. زبان دانی اس کا شاہکار ہے. کیوں یہ قرآن دیا گیا؟ اس لیے کہ اس دور میں شعر، شاعری، نثر، خطابت یہ چیزیں عروج پہ تھیں. زبان درازی، زبان دانی اور فصاحت و بلاغت اور گفتگو کا انداز اور بول چال کا طریقہ یہ ایک عروج پہ تھا. یہ فن بہت بڑا فن تھا یہ. تو اس لیے کتاب ایسی دی گئی اور معجزہ ایسا دیا گیا جس کے آگے ہر ایک نے سر جھکا لیا اور بڑے بڑے دشمنوں نے تسلیم کیا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات اس لیے دیے گئے کیونکہ اس دور میں سحر عروج پہ تھا، جادو عروج پہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے گئے کہ جو اس جادو کا توڑ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ جو چیز ہے یہ جادو ہرگز، یہ معجزہ، یہ آگے بات آئے گی انشاءاللہ. فرمایا یہ پہلا معجزہ ہے. دوسرا، اپنی بغل میں ہاتھ ڈالیں. میں مختصر کر کے سمرائز کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. بغل میں ہاتھ ڈالیں. بغل میں ہاتھ ڈالا، جب نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، روشن، اور کوئی تکلیف بھی اس کو نہیں تھی، بغیر تکلیف، من غیر سو، بغیر تکلیف کے چمک رہا تھا. یہ دوسرا معجزہ. تیسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اپنے دونوں ہاتھ ایسے سینے کے ساتھ ایسے ملا لیں. یہ تیسرا معجزہ ہے کہ آپ پر کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو، اگر آپ اپنے دونوں بازو ایسے ملا لیں گے تو آپ کو سکون نصیب ہو جائے گا اور خوف جاتا رہے گا. یہ تین معجزات ہیں آپ کو دیے. اب فرمایا کہ اب آپ کو حکم ہے کہ آپ فرعون کی طرف جائیں. اذهب الى فرعون انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے کہ ہم نے اسے طرح طرح کی نعمتیں اور بادشاہت اور ملک عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سرکشی اور بغاوت پہ اترا ہوا ہے اور اپنی پوجا اور اپنی بندگی کروا رہا. جائیے اس کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ ان کی قوم کا ایک بندہ مجھ سے مارا گیا تھا. جب میں مصر سے نکلا تھا لڑائی ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا. فواقذہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تھا. مکہ مارا، وہ مر گیا. اب چونکہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مکہ مارنے سے اس نے مر جانا ہے اس وقت، تو کہا باری تعالیٰ وہ بندہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا، اب مجھے خوف ہے کہیں میں وہاں جاؤں تو مجھے پکڑ کے وہ مار نہ دیں بدلے میں، قصاص میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم آپ کو ایک غالب رعب عطا کریں گے، وہ جو کچھ بھی کر لیں وہ آپ کے قریب نہیں آ پائیں گے. ایسا غالب رعب آپ کو عطا کریں گے، وہ آپ کے قریب پھٹک سکیں گے، قریب نہیں آ سکیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے دوسری گزارش کی، کہا باری تعالیٰ چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، یہ مسئلہ تو. دوسرا معاملہ یہ کہ میری زبان میں لکنت ہے،
میری زبان میں لکنت ہے، وہ کوئلہ رکھ لیا تھا نا زبان پر، میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا بچپن میں، اس سے لکنت آ گئی تھی، باری تعالیٰ میری زبان میں لکنت، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، یہ سورہ طٰہٰ میں، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی جو گرہ اور لکنت ہے اس کو کھول دے، زبان کی لکنت، اس کی گرہ کو، یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ لکنت ہی ختم کر دے، یہ کمال درجے کا ادب تھا موسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ وہ اللہ ہی کی طرف سے معاملہ ہوا، زبان میں لکنت آ گئی، تو یہ نہ کہا کہ لکنت ختم کر دے، بلکہ کہا اللہ زبان کی گرہ کھول دے، اور کم از کم میں ایسی گفتگو کر سکوں یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو توجہ سے سمجھ سکیں۔ یعنی محبوب کی طرف سے جو تکلیف آئی، یہ بھی نے کہا کہ اس کو بالکل دور کر دے، یہ پیغمبر کا درجہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو بھی تحفہ سمجھتے ہیں، تکلیف کو بھی بولیے، ہماری طرح جزع فضا نہیں کرتے، بے صبری کرتے نہیں، تو کہا باری تعالیٰ زبان کی لکنت کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر میں سے کو میرا بوجھ اٹھانے والا بھی بنا دے، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو میرا وزیر بنا دے، حمایتی بنا دے، بوجھ اٹھانے والا میرے گھر میں سے ہی بنا دے، ہارون اخی، اور وہ میرا بھائی ہارون ہے، اللہ اسے میرا وزیر بنا دے، اشدد بہ ازری، اور اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے، ہارون کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا چونکہ انہیں بولنے کی قوت زیادہ نصیب ہوئی ہے ہارون علیہ السلام کو، انہیں میرے ساتھ وزیر مقرر کر دے تاکہ میری بات کی وہ تائید کریں، کیونکہ انہیں گفتگو پر ملکہ عطا کیا گیا، خطابت کا ملکہ دیا گیا ہارون علیہ السلام۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس رسالت کے کام میں، نبوت کی ادائیگی کے کام میں اسے میرا شریک کر دیں، ہارون علیہ السلام کو میرا، کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، یہ سب کچھ اس لیے کر مالک تاکہ ہم مل کر کثرت کے ساتھ تیری تسبیح کرنے والے بن جائیں، تیری تسبیح کرنے والے۔ طلب بھی کیا ہے تو دنیا نہیں طلب کی، ہماری طرح دنیا طلب، ہم لوگ دنیا کے طالب ہیں، کہیں دعا کا بھی موقع آتا ہے تو دنیا ہی کی طلب لیتے ہیں، دنیا ہی کی دعا کرواتے ہیں، کبھی دعا کا بھی موقع مل جائے، حالانکہ یہ دنیا ان کے ساتھ بھی یوں ہی چل رہی ہے جو کسی بزرگ سے دعا نہیں بھی کرواتے، میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ، جو کسی سے تعویذ نہیں کرواتے، دم نہیں کرواتے، دنیا ان کی بھی چل رہی ہے۔ ہمیں جب موقع ملتا ہے تو ہم آخرت کا سودا کرنے کی بجائے اللہ کی محبت، دین اور ایمان کا سودا کرنے کی بجائے، سودے سے میری مراد دنیا کے عوض، دنیا کے عوض وہ چیز قبول کرنے کی بجائے ہم اس چیز کو بیچ کے اس کے عوض دنیا خریدتے ہیں۔ یہ ہماری پستی ہے، ہماری گراوٹ ہے، یہ ہماری پستی ہے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اور فرمایا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اس لیے کہ ہم تیرا کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو کچھ آپ نے مانگا ہے ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، اور آپ کی وجہ سے، یہ قرآن ہے جس کا میں مفہوم سنا رہا ہوں، آپ کی وجہ سے ہم نے ہارون کی طرف وحی نازل فرما دی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ جا رہی تھی، تو آپ اونٹنی پہ سوار تھیں، تو قافلے میں ایک شخص نے سوال کیا، اس نے کہا ایو اخ امن علی اخیہ، بتاؤ مجھے تاریخ میں ایسا کون سا بھائی ہوا ہے جس نے اپنے بھائی پر سب سے زیادہ احسان کیا ہو، تاریخ میں ایسا بھائی کون سا ہوا ہے جس نے اپنے بھائی پر سب سے زیادہ احسان کیا ہو؟ فسکت القوم، تو سب لوگ خاموش ہو گئے کہ معلوم نہیں وہ کون ہے۔ اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہوا موسیٰ ابن عمران، وہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام ہے۔ حین شفع فی اخیہ ہارون فاوحی الیہ، کہ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے متعلق شفاعت کی
بس صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اس سے بڑا کیا احسان ہو سکتا ہے؟ بولیے، کوئی اس سے بڑا بھی احسان ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور التجا کے نتیجے میں اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اپنی رحمت کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما دی۔ اب دونوں پہنچے فرعون کے دربار میں۔ اب فرعون کے دربار میں جب پہنچے، اس نے دیکھتے ہی کہا، اس نے کہا موسیٰ اتنی دیر کے بعد کیسے آنا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس رب العالمین کی توحید کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی توحید کا پیغام لے کر حکمرانوں کے پاس جانا اور اللہ کے دین کا پیغام لے کر حکمرانوں کے پاس جانا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ لیکن جو حکمرانوں کے پاس اس لیے جائے کہ ان سے چندے مانگے اور ان سے سپورٹ مانگے اور ان سے بھیک مانگے، ان کی حمایت کی، تو ایسے علماء کی مذمت کی گئی ہے۔ بلکہ صوفیات نے تو ایسے علماء پر لعنت کی ہے جو دنیا دار لوگوں کے دروازوں کے اوپر خوش آمدید کرتے ہوئے نظر آئیں، ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ میری بات کو آپ سمجھے ہیں؟ لیکن اگر کوئی عالم دین، وہ اللہ والا، اہل دنیا کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جائے اور اسے توبہ اور ہدایت کی دعوت دے اور اسے صراط مستقیم کی طرف دعوت دے، تو اس نے نبیوں کی سنت کو ادا کیا ہے۔ ایسے عالم پر اعتراض نہ کیا جائے، ایسے اللہ والے پر اعتراض بولیے یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے کہ وہ حکمرانوں کے پاس بھی جا کے انہیں نصیحت کرتے تھے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جہاں تھوڑا سا بھی ہمارا کوئی مفاد ہو وہاں ہم سچ اور حق کی بات ہی نہیں کرتے۔ ہم حق اور سچ کی بات نہیں کرتے، جہاں ہمارا تھوڑا سا مفاد بھی زد میں ہو ہم حق کی بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے فلاں شخص، اس کے ساتھ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، فلاں شخص سے لین دین کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، فلاں بندہ بڑی حیا کرتا ہے، حیا چلی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کی حیا نہ رہی، بندوں کی حیا آنا شروع ہو گئی اور ہم نے حق بات کہنا چھوڑ دی، سچی بات کہنا چھوڑ دی۔ حالانکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ سچی گواہی دیں، قرآن نے کہا سچی گواہی دیں، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑے، چاہے اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے۔ اور یہ کام حسین نے کیا ہے کربلا کے میدان میں۔ آج حسینیت جن کے لیے تکلیف کا سبب ہے، حسین کی ذات، حسین کا ذکر، حسین کا مشن، حسین کی عظمت، حسین کا وقار جن کے لیے تکلیف کا سبب ہے، انہیں جاننا چاہیے کہ حسین نے وہ جہاد کیا ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حسین نے کلمۃ حق عند سلطان جائر، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا اور اس کے ظلم پر اسے آگاہ کیا اور ظلم کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے انکار کیا۔ یہ ہے حسینیت۔ کاش ہم صرف نعرے مارنے کی بجائے اور نعروں پر اکتفا کرنے کے بجائے حسینیت کو اپنا کردار بھی بناتے ہیں۔ تو ہم اگر حسینیت کے نعرے بھی مارنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت اور کردار کو بھی اپناتے تو کم از کم آج اس ملک کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ ہمارے گھروں میں یہ جو حالات ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، کم از کم یہ پیدا نہ ہوتے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ یہاں سے اگلے جمعے شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں حسینیت پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔